جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو خزا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد کا سجدہ خزا نہیں کرتے، اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر تو دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ اپنی مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جلد یا دیر سے ان کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی، تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اس سے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے، جب بھی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے ان گنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اچھا وقت اب بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہیں، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے، ان کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری وقت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے بھلا؟ یہ کیسا یقین ہوا، جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے۔ وہ تو قبول ہو چکی ہے۔ تم بس یہی کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب کیا تبدیلی آئے گی تم میں؟ تب کیسا محسوس کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اسے کیسے اللہ کو راضی کرو گے؟ اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا۔ اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا،
بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا۔ دیکھنا بہت برکت ہوگی، اور اگر نہ ملا تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بدل اور ناراض مت ہو جانا، جو ہوگا بہترین ہوگا، اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے لیے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تو یہ بدترین رد عمل ہے۔ کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک تنہائی، کمزور، نازک، معصوم وجہ سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھلائے جانے کو تو قابل تو نہیں ہوتا، اسے بھلایا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریبی شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو اسی سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو۔ وہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو کیا آزمان ہی جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں پہلے مقام پر ہو، ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے۔ کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحے صبر کرو گے تو دوسرے لمحے میں پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جیسے تم بہت تھک گئے ہو، اب مزید تم کچھ بھی سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے۔ ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد تک نہیں رہیں گے۔ تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ دعا مانگنے میں، دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے میں نے۔ جو عادتیں آپ سے چھوٹ نہیں پا رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے ہیں، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہیں، ہمت بہت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے، یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگیے۔ اگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس چیز کو حاصل کرنے میں، مشکلات جھیلیے، جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تب بھی ہمت مت ہارنا، دعا جاری رکھنا اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں، عزم کریں، ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ اللہ ہی انسان کو اتنی ہمت دیتا ہے، جب وہ مانگے اس سے مانگے اور بہت مانگے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نعمتوں اور برکتوں کو محسوس کرنا شروع کر دے، غور کرنا شروع کر دے، تو احسان کے بوجھ تلے ہی مر جائیں، شکر ادا کرتے کرتے ہی مر جائیں۔ اتنے اللہ کے ہم پر کرم ہے، جیسے ہم کرتے ہم کچھ بھی نہیں، پھر بھی رحمتوں میں، نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کون اتنی بے لوز بے نیاز محبت کرتا ہے؟ کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ کون ہر وقت حفاظت کرتا ہے؟ بے شک میرا اللہ وہ واحد ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ بادشاہت کے حقدار بھی وہی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، اتنا کرم، اتنا رحم۔ اللہ کو اللہ کہنا اور دل سے جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جس دن تم اس بات کو دل کی ہر کونے سے کہنا شروع کر دو گے، اس دن تمہارے لیے اس کے احکام اور عبادت دونوں آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز مانگنے سے آتی ہے، مانگو کہ ہم سب پر اس کی محبت نازل کر دی جائے۔ اللہ اس دل میں نور نہیں ڈالتا جو گندا ہو۔ آپ ڈالیں گے پینے والا صاف پانی کسی گندے برتن میں؟ نہیں نا۔ اسی طرح جس دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے برائی ہو، نفرت ہو، اس میں اللہ سما سکتا ہے کیا؟ اللہ تو پاک ہے، اور پاکی ناپاکی کی ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے دل کو پاک کرو، سب کو معاف کر دو، زبردستی نہیں، کھلے دل سے۔